جمعۃ المبارک ہے، بڑی بابرکت ساعتیں ہیں، اللہ کا فضل شامل حال ہے، اور یہ برکت ساعتیں ہمیں اللہ کے گھر میں آپ نے پتھر سے نا اتنا زیادہ پانی نکلنے کی وجہ پوچھی تو وہ پتھر آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، جب سے میں نے اللہ کا یہ فرمان سنا نا نارم وقودها الناس والحجارہ، آگ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، نارم وقودها الناس والحجارہ، آگ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تو میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں میں بھی ان پتھروں میں شامل نہ کر دیا جاؤں۔ وہ بھی رو رہا ہے، جس کے پاس ہے وہ بھی رو رہا ہے، حالات دونوں کا حق نہیں بنتا۔ اس لیے حضرت جی دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں اپنی محبت اور اپنے خوف میں رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 4 دن ہے جی گزر جانے پتہ بھی نہیں لگنا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کتنی خوفناک صورتحال ہے۔ مثلا ایک مثال کے طور پہ ایک مسافر ہے، وہ سفر پہ نکلا ہے، اس کو پتہ ہے جی میری منزل لاہور ہے، چلو گوجرانوالے تک غفلت رہی، لیکن اس کو پتہ کہ میں نے لاہور جانا ہے۔ گوجرانوالے کے بعد وہ ہوش میں آ گیا، یا کاموں کی تک بھی غفلت رہی، کاموں کے بعد وہ الرٹ ہو گیا، اس نے تیاری کرنی شروع کر دی۔ چلو جی مرید کے تک بھی غفلت رہی، اس کو پتہ ہے میں نے جانا جو لاہور ہے، چلو مرید کے بعد وہ ہوش میں آ گیا، اس نے اپنی منزل کے لیے تیاری کرنی شروع کر دی۔ حضرت جی گاڑی میں تو ہم بھی بیٹھ چکے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ کوئی نہیں ہے کہ ہمیں انہوں نے کب گاڑی سے اتار دینا نیچے۔ ہم وہ مسافر کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، حضرت ڈسکے اتار دیں، شاباں پھاٹک اتار دیں، دبرجی اتار دیں، موترے اتار دیں جا کے، نندی پور اتار دیں جا کے، کوئی پتہ نہیں۔ یا تو پتہ ہونا کہ بھئی لاہور ہی اترنا جا کے، چلو گجرانوالے تک غفلت رہی، بعد میں تیاری کر لیں، کاموں کی تک غفلت رہی، بعد میں تیاری کر لی، بیٹھے تو ہم بھی گاڑی میں ہیں، لیکن ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے کہ کب انہوں نے ہمیں گاڑی سے اتار دینا ہے۔ میں آپ کو کسی کی نہیں، اپنی والدہ کی، میں اپنی والدہ کی سے دوستی لگا لوں، بلکہ حضرت آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ قرآن کھول لیا کرو اپنے گھر، امام اہل سنت کا ترجمہ کنز الایمان شریف، تفسیر کھول لیا کرو۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت دل کی سلامتی کس میں ہے؟ دل کی سلامتی کس میں ہے؟ کیا کروں کہ میرا دل ٹھیک رہے، طاقتور رہے، بیمار نہ ہو؟ آپ نے فرمایا لوگوں سے کام ملا کرو۔ بھلے شاہ نہیں کہتے چل بھلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ ہی کو سانو مننے۔ میاں صاحب نہیں کہتے چھڑ دے بے درداں دی یاری نہیں تے ہو جا سی منہ کالا، چھڑ دے بے درداں دی یاری نہیں تا ہو جا سی منہ کالا، اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا۔ یہ میرے دادا پیر و مرشد حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ صحبتیں اتنا اثر کرتی ہیں حضرت، اور وہ اتنے محتاط لوگ تھے حضرت۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں کیونکہ آپ بھی حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ہی اولاد تھے، ایک بیٹا تھا، پتہ ہے بیٹا بڑا عزیز ہوتا ہے۔ وہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی بڑی محبت فرماتے تھے۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے والدہ صاحبہ نے نا بھیجا کسی کام پہ، کہتے حکیم خادم علی صاحب نے مجھے دیکھا، کہتے میں واپس آیا آپ نے پھر دیکھا، کہتے جب میں تیسری دفعہ واپس جانے لگا تو آپ نے مجھے بلا لیا اور پوچھتے ہیں عبداللہ کتنے چلا ہے؟ کہتے میں نے عرض کی میاں جی بیبے نے نا دال منگوائی، تو جدو میں دال لے آندی تو بیبے اور نے دال تولی تے دال کٹے دکاندار دے کول واپس سے انہوں کیا دال پوری دے، کہتے ہیں مجھے آگے سے فرمانے لگے عبداللہ اپنی بیبے کل جا
انہوں کہا جی تھوڑی دال ہی پکا لے میں دوبارہ اس بےایمان دے متھے نہ لا ہیں. عرض کی دل کی سلامتی کس میں ہے؟ فرمایا لوگوں سے کم ملا کرو. لوگوں سے کم، اللہ والوں سے نہیں، لوگوں سے یارانہ لگا لو، بیٹھا کرو ان کے پاس. وہ چلے تینوں کچھ چنگا ہی لبے گا. تینوں انہوں کل بہ کے پیڑا نہیں لبن لگا، کچھ چنگا ہی لبے گا. کوئی آیت ملے گی، کوئی حدیث پاک ملے گی، کسی بزرگ کا قول ملے گا، کوئی اچھی بات ملے گی. یہ وہ دکانیں ہیں جن سے اچھے سودے ملتے ہیں. لیکن چھڑ دے بے درداں دی یاری، نتاؤں جاسی منہ کالا، اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا. دلوں کی سلامتی سی میں تسبیح کے اللہ کا ذکر کرتے رہو. حضرت جی اللہ کا ذکر کرتے رہو. اور ہمارے بزرگ کتنا ذکر کرتے تھے. حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، مریدین ساتھ تھے، بڑے ذکر والے لوگ تھے. حضرت وہ تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے نا مریدوں کو کہا ٹھہر جاؤ. وہ ٹھہر گئے، اب واپس آئے، پھر آئے، فرمایا چلو. مریدین نے عرض کی حضرت ہمیں کھڑا کیا، واپس گئے، پھر آئے، یہ کیا تھا؟ فرمایا وہاں سے لے کر یہاں تک نا وہ تھوڑی غفلت طاری ہو گئی، تھوڑی غفلت طاری ہو گئی. میں نے یہ فاصلہ اللہ کے ذکر کے بغیر طے کر لیا، اس لیے واپس گیا تھا، ذکر کرتا ہوا پھر واپس آؤں. اب کہہ رہا ہوں چلو حضرت آئے. وہ اللہ کے بندو، حدیث پاک کا مفہوم ہے جس پہاڑ پہ کو اللہ کا ذکر کرے نا دوسرے پہاڑوں سے مبارک دیتے ہیں. او مبارک ہو تجھ پہ اللہ کا ذکر کیا گیا. زمین کا وہ ٹکڑا جس پہ کو اللہ کا ذکر کرے دوسرے زمین کے ٹکڑے سے مبارک دیتے ہیں. تجھے مبارک ہو تجھ پہ اللہ کا ذکر کیا گیا. ارے جس پہ ذکر کیا جائے اس کو مبارکیں دی جاتی ہیں، تو پھر جو ذکر کرنے والا ہے اس کی شان کیا ہوگی حضرت ہیں؟ یا جس پہاڑ پہ ذکر کیا جائے اسے مبارکیں دی جاتی ہیں، جس زمین کے ٹکڑے پہ ذکر کیا جائے اسے مبارکیں دی جاتی ہیں. تو قربان جاؤں پھر جو ذکر کرنے والا ہے پھر اس کی شان کیا ہوگی حضرت ہیں؟ پھر اس کی شان. اور میں کہتا ہوں جی یہ حضور کی امت پہ اللہ کا کرم ہے. فذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا. چھوٹی بات ہے، تھوڑی بات ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ یہ حضور کی امت کی خصوصیت ہے. اللہ نے اس سے پہلے یہ بات کسی امت کو نہیں کہی. یہ حضور نبی علیہ السلام کی امت کی خصوصیت ہے. حضور کی وجہ سے یہ بات اس سے پہلے اللہ پاک نے کسی، جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یہ بات اللہ پاک نے آپ کی امت کے علاوہ کسی سے نہیں کی. فذکرونی، تو میرا ذکر کر، اذکرکم، میں تیرا چرچا کروں گا. چھوٹی بات ہے وہ بھائی. مقصد ہی ہے یہاں آنے کا. اور مقصد کیا ہے؟ اور مقصد کیا ہے یہاں آنے کا؟ اس لیے اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر. اور ہمارا جی جو کر رہے ہیں وہ بھی ذرا شیطان سے محفوظ رہیے گا. کر کے یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم نے کیا کر لیا ہے. آپ بھی ذرا محفوظ رہیے گا شیطان سے، کیونکہ جو کر رہے ہیں میں دیکھتا ہوں شیطان ایسے پکڑتا ہے ان کو. تھوڑی سی داڑھی بڑھی نہیں، تھوڑے کو 4 دن نمازیں پڑھی نہیں، انداز ہی بدل گیا، بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھنا. تو بھی جو کر رہا ہے تو اللہ کے فضل سے کر رہا ہے. آپ بھی ذرا شیطان سے بچ کے رہیے گا. اگر اللہ نے توفیق نماز دے دی تو اپنا انداز ٹھیک رکھیے گا. اللہ کی مخلوق سے نفرت نہیں کرنی. تیری جو نمازیں ہیں یہ بھی اس کے فضل سے ہی ہیں. ان سے محبت کرنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے. اپنا انداز اس طرح کا رکھنا ہے کہ یہ بھی اس طرف آئیں. یہ شیطان بڑی جلدی پڑتا ہے، میں نے دیکھا ہے. تھوڑی سی داڑھی بڑھی نہیں اور اپنے آپ کو باعزید سمجھنا شروع کر دیا. پڑتا ہے نا جی بھائی. شیطان نے تو وہاں آنا ہے جہاں سودا ہے. شیطان نے تو وہاں جانا ہے جہاں مال ہے جی. اس نے دوسری جگہ کیا کرنے جانا ہے؟ جو پہلے ہی حضرت جی راستے سے بھٹک چکا ہے، شیطان کو اس پہ کیا محنت کرنے کی؟ شیطان تو اسی پہ آئے گا جو راستے پہ واپس آ رہا ہے یا جو راستے پہ چل نکلا ہے. دوسرے پہ شیطان نے کاہے کو زور لگانا. اس لیے جتنے حضرت جی صوفی بیٹھے ہیں بڑا دھیان رکھنا. صوفیوں کو بڑا پڑتا ہے حضرت، اور اس طرح کا پڑتا ہے کہ بڑوں کو پتہ نہیں لگتا کہ ہمیں پڑ گیا ہوا ہے. میں نے حضرت جب پہلی بار یہ بات پڑھی نا میں خود بڑا رویا جا کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں. لکھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک مرید تھا، شیطان پڑ گیا.
اس نے حضرت کے پاس آنا جانے چھوڑ دیا. ایک دن کسی پروگرام میں کسی محفل میں ملاقات ہوگی, حضرت نے دیکھا تو شیطان اپنا کام کر چکا ہے. آپ نے فرمایا بھائی اب تو آتا نہیں. وہ آگے سرچ کرتا ہے حضرت ہمیں کیا لوڑ ضرورت, مجھے تو اللہ نے بہت بلند مقامات عطا کر دیے. فرمایا کیا عطا کر دیا؟ اور اس کرتا ہے روز رات کو فرشتے آتے ہیں مجھے آسمانوں پہ لے جاتے ہیں, جنت کی سیریں کرواتے ہیں, مجھے آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت. آپ نے فرمایا جب آج رات جنت کی سیر کو جائے گا نا تو وہاں جا کے لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور پڑھنا. ادھر تو نہیں بولا لیکن دل میں خیال آیا شیخ جل گئے میرے مقام کو دیکھ کے. شیخ پتر یہ راستہ بغیر شیخ کے اور اللہ کے فضل کے بغیر نہیں طے ہوتا ہے. بڑے بڑے رول کھل مر گئے. وحدت دے دریا وچ ترنا کم نہیں ہر ہردا, لکھاں جہاز ڈبے اس جائی حکم باج نہ تردا. یہ اللہ کے فضل کے بغیر راستے نہیں طے ہوتے. بڑے بڑے پھنس گئے حضرت. اس نے حضرت کو تو نہیں کہا لیکن دل میں خیال کیا کہ شیخ جل گئے میرا مقام دیکھ کے. جب رات کو وہی کیفیت اس نے جیسے پڑھا نا لا حول ولا قوت الا باللہ, لکھا وہ جو جنت تھی وہ روڑی میں تبدیل ہو گئی, اور جو فرشتے تھے وہ شیاطین میں تبدیل ہو گئے. سب کچھ بدل گیا. آنکھ کھلی بھاگتا ہوا شیخ کے پاس آیا, آ کے بڑی معافی مانگی. حضرت اللہ آپ کی خیر فرمائے, آپ نے پھر میری رہنمائی فرمائی. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تجھے نہیں پتا یہ کتنا کٹھن راستہ ہے, کہاں جنت کی سیر ہے. میں بڑا رویا. میں حضرت جی جنید بغدادی دے مریداں نال بھی انج کردا رہیا تے ساڈا کی بنے گا. پھر حضور جی جنید بغدادی دے مریداں نال انج دا رہیا ساڈا کی بنے گا. اس لیے جتنے صوفی بابے بیٹھے پتر بڑا دھیان کر کے بڑا پہنتا ہے. کبھی اپنی داڑھی پہ غرور نہیں کرنا, اس کو اللہ کا فضل ہی سمجھنا ہے. حضرت اگر توفیق ٹوپی یا توفیق پگ ہے کبھی اس پہ غرور نہیں کرنا. یہ اللہ کے اس کو اللہ کا اور اللہ کی مخلوق کو حقیر نہیں سمجھنا. ان سے پیار کرنا ہے, ان سے پیار کرنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے. اللہ کا ذکر کرنا ہے. ہمیشہ اپنے اللہ سے مدد مانگتے رہنا. یا اللہ اللہ کا ذکر. لطیف اللہ پاک کا اسم مبارک ہے. لطیف, حمید, مجید, رشید, یہ سارے اللہ کے اسماء مبارک ہیں. درود ابراہیمی میں پڑھتے نا انکا حمید مجید. جی سورہ حشر میں السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر, پھر آگے هو اللہ الخالق الباری المصور. ٹھیک ہے, یہ سارے اللہ کے اسماء مبارک ہیں. ان اللہ غفور الرحیم, یہ سارے اللہ کے اسماء مبارک ہیں. اب کیونکہ حضرت جی پہلے لوگ رکھتے تھے نام حمید, مجید, رشید, عبد الحمید. اب کیونکہ حضرت ہم ماڈرن ہو گئے ہیں, اب ہماری جو آگے بیویاں بیٹیاں ہیں نا وہ یہ نام پسند نہیں کرتی. اللہ کو معافی مانگے. اب کو ماڈرن سے نام چاہیے. مطلب ہمیں کو جو ہے نہ ہوئے پر نام ذرا ماڈرن ہونا چاہیے. اس لیے اب آپ کو یہ نام بڑے کم ملیں گے. آپ کو جو ہم آگے جو بچے آ رہے ہیں یہ جو 13 12 سال کے ہیں, 6 سال 5 سال, اب آپ کو ان میں کوئی عبد الحمید نہیں ملے گا. اب آپ کو ان میں کوئی عبد العزیز نہیں ملے گا, عبد الرشید نہیں ملے گا. اب دیکھتے ہیں ماڈرن سے عجیب و غریب سے نام ہے. اور ایسے نام بھی ہمیں خود نہیں پتا ہوتا ان کا معنی و مفہوم کیا ہے. یعنی فارسی نہ ہے, میڈی لوڑ کا نہیں پہ فارسی نہ رکھنا. ہمارے پاس اتنے سونے نام ہیں. اللہ پاک کے اسماء مبارکہ ہیں, حضور نبی علیہ السلام کے اسماء مبارکہ ہیں, صحابہ کے اسماء مبارکہ ہیں, بزرگوں کے نام ہیں اتنے سونے. لیکن وہ بس ماڈرن. اب پتہ نہیں کیا ماڈرن ہونا ہے, پتہ نہیں کیا ماڈرن ہونا ہے. تو یہ لطیف بھی اللہ کا نام ہے. دیکھا ایک دن حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ سیب کھانے لگے. بڑا تازہ تھا, بڑا شرم نہیں آتی ہمارا نام سیب پہ بولتا ہے. پر میں بایزید شرم نہیں آتی ہمارا نام سیب پہ بولتا ہے. لکھے 40 دن تک آپ سے ذکر کی لذت چھین لی گئی ہے. عطابو اللہ کی طرف 40 دن تک آپ کو ذکر میں لذت نہیں آئی ہے. تو حضرت بایزید نے تو حضرت صرف سیب پہ نام ہی بولا تھا کہ کتنا لطیف سیب ہے, تو 40 دن تک عطاب ہوا حضرت جی. تو اب یہ بتاؤ حضرت ہم نے کہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نہیں لکھ رکھا حضرت جی.
انہوں نے تو صرف بولا تھا، ہم نے تو لکھا ہوا ہے. محسن گزر رہا تھا، دیکھ کے رہ گیا بسم اللہ شوز ہاؤس، بسم اللہ شوز ہاؤس. میں حیران رہ گیا، ہو کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے حضرت جی. میں اسپیشل حضرت ہمارے یہاں ہے نا جو خادم علی روڈ، بس حضرت جی کیا کریں، وقت بڑا عجیب آ گیا ہے. دل کرتا ہے وہاں جتنی دکانیں ایک ایک کے پاس جاؤں، کیونکہ حضرت جی جتنے بھی کارڈ ہیں، جتنے بھی ڈبے ہیں، ان پہ لکھا ہوا ہے خادم علی روڈ. دل کرتا ہے جاؤں، یار نے کہا کچھ کری ہے حضرت. دل کرتا ہے پورے محمد پورے کا وزٹ کروں، کیونکہ وہاں سے جتنے بھی کاغذ نکلیں گے سب پہ محمد پورا لکھا ہے حضرت. دل کرتا ہے ان بیکریوں کے پاس جاؤں، ان کو کہوں یار کچھ کرو ہے نا، نہ مانتا پھڑے جاؤں گے جی سارے. حضرت بڑا دھیان کریے، صرف نام بولا، کتنا لطیف سیب ہے، گرفت ہو گئی. 40 دن تک ذکر کی لذت چھین لی گئی ہے. اور ہم نے تو حضرت جی پتہ نہیں کہاں کہاں لکھ رکھا ہے، نبی علیہ السلام کا نام مبارک، اللہ پاک کے نام مبارک. ہم تو وہ قوم ہے حضرت، ہم تو اس اخبار میں جس کے اوپر قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھا، ہم تو اس میں سموسے اور پکوڑے رکھ کے دے دیتے ہیں. نہیں پتہ، دھیان کریے حضرت جی، پھڑے جاؤں گے سارے حضرت جی، پھڑے جاؤں گے سارے. یہ کیمرہ لگا ہے، یہ کلپ چڑھے گا، جس تک آواز جائے ہاتھ جوڑ کے حضرت دیکھو، اپنے اپنے کارڈ دیکھو، اپنے اپنے پتے دیکھو. اگر اللہ کا نام لکھا ہے، نبی علیہ السلام کا نام مبارک ہے، یا کوئی اس طرح کا متبرک نام ہے، تو اس کا کچھ کریں حضرت، اپنی آخرت خراب نہ کریں حضرت. یہ 4 دن کی زندگی ہے، جو رزق آپ کے مقدر میں آپ کے اللہ نے لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، نہ پریشان ہو حضرت. لیکن اس طرح کا کام نہ کریں، اس طرح کا کام نہ کریں. بے تحاشا دکانیں میں نے دیکھی ہیں جن کا نام ہے مدینہ سپر سٹور، تو پھر وہ جو نکال کے دیتے ہیں نا پرچی، جس پہ وہ پیسے وغیرہ، آپ نے یہ اتنے کا لیا، یہ اتنے کا، یہ اتنے کا، وہ جو لسٹ نکال اس کے اوپر مدینہ لکھا ہوتا ہے. پھر بعد میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ پھینک دیتے ہیں. اس طرح اور بڑے مبارک نام ہیں حضرت جس طرح لکھے ہوتے ہیں حضرت. حضرت بایزید صرف کہہ دیں کہ کتنا لطیف شیب ہے تو گرفت ہو جائے حضرت. اللہ کے بندو، ہم نے تو پتہ نہیں کہاں کیا لکھ رکھا ہے حضرت. ہمارا کیا بنے گا کل جا کے حضرت؟ کیا اللہ کی ذات کو منہ دکھائیں گے؟ کیا حضور نبی علیہ السلام کو منہ دکھائیں گے؟ اور پتہ ہے حضرت جی ہمارے بزرگ کہاں تک گئے؟ لکھا محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کا نام ہی محمد رکھا. اب بزرگوں نے منع کر دیا، کیونکہ ہم ادب سے نام نہیں لیتے حضرت، ہم ادب سے نام، بزرگوں نے منع کر دیا. اب صرف کسی کا نام محمد نہ رکھو، ویسے رکھ لو لیکن بلانے کے لیے کوئی اور رکھ لو. نیت یہ کر لو کہ نام محمد ہی ہے، بلانے کے لیے کوئی اور رکھ لو، کیونکہ اب لوگوں کو ادب نہیں بلانے کا. بلکہ ادب کیا حضرت جی، ہمارے یہ حالات ہے، میں نے دیکھا ہے سارے محمد احمد کو احمد کہتے ہیں حضرت. اللہ احمد ہے، سارے احمد کہتے ہیں. ہم تو اتنا بھی ان کو نہیں سکھا سکے کہ یہ احمد ہے، احمد نہیں ہے. لیکن دکھ یہ ہے، اپنے اوکھا کام ہے نا، اپنے گریبان میں اپنی غلطیاں دیکھنے کو کون تیار ہے؟ ہم تو اتنا بھی آپ کو نہیں سکھا سکے کہ یہ احمد ہے، احمد نہیں ہے. کیا بھائی سارے احمد نہیں کہتے؟ سارے احمد کہتے ہیں. اللہ ہے احمد ہے، میری فیملی میں سارے احمد احمد ہی کہتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. اللہ ہے احمد ہے. زمین پہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا نام مبارک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسمانوں پہ آپ کا نام احمد ہے. کیا ہے جی؟ احمد ہے. ٹھیک ہے، احمد نہیں ہے بیٹا، احمد ہے. اپنے نبی علیہ السلام کا نام ٹھیک بلایا کرو. اسی طرح ہم بگڑی قوم ہے حضرت جی، اور جو تھوڑا سا شیشہ دکھائے نا، کوئی بات کرے، اس کے لیے پھر گالیاں، اس کے پھر کلپ کاٹ کے نا آدھے کر کے پھر اس کو چڑھایا جائے گا تاکہ اس کو اب لوگوں سے بھی گالیاں پڑیں. حضرت جی سچ بتانا کہ ہم نعرہ حیدری مار کے یہ نہیں کہتے یا علی کہتے ہیں، سارے یا علی کہتے ہیں. حضرت کتنی بار قائل لوگ لڑنے کو آ گئے، حضرت علی کہتے ہیں سارے. مجھے نہیں سمجھ آتی علی کون ہے، وہ تو علی پاک ہے.
سارے علی کہتے ہیں، وکری گل ہے مننے کوئی نہ، ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی کلپ کاٹ کے یہ بھی چڑھا دے جی حضرت مصباحی نے علی کے نعرے کی مخالفت کر دی۔ فتنوں کا دور ہے، میں نے کئی بار منع کیا، پوچھا بھی بھائی علی کون ہے؟ وہ تو علی پاک ہے، وہ تو شیر خدا ہے، وہ تو حیدر قرار ہے، مولا مشکل کشا ہے، یہ علی کیا ہوا بھائی؟ بگڑی قوم ہے حضرت، بگڑی نہیں حدوں لنگی قوم ہے، حدو بگاڑے ہوئے ہم نے نام اللہ، وہ علی پاک ہیں، نعرہ حیدری یا علی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لکھا ہے کہ نام محمد رکھا ہے، اور جب بھی بلانا نا بڑی محبت سے بلانا، او میرے بیٹے محمد، جب بھی بلانا او میرے بیٹے محمد۔ آپ کے بیٹے کہتے ہیں صرف ایک دن آپ نے مجھے اس طرح بلایا، اوئے محمود غزنوی کے بیٹے، وہ کہتے میں گھبرا گیا، لگتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آج میرا نام لے کے نہیں بلا رہے، کہ جب بھی بلاتے تھے بڑی محبت سے بلاتے تھے، آج لگتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے، وہ ہاتھ جوڑ کے ابا حضور کو غلطی ہو گئی ہے، فرمایا نہیں، تو آج آپ نے میرا نام کیوں نہیں لیا، محمد کہہ کے کیوں نہیں بلایا، یہ کیوں کہہ کے بلایا، او محمود غزنوی کے بیٹے؟ فرمایا پہلے جب بھی تجھے بلاتا تھا نا میں باوضو ہوتا تھا، میں پہلے جب بھی تجھے بلاتا تھا میں وضو نہیں ہوتا تھا، میں آج میرا وضو نہیں تھا، میرا دل ہی نہیں مانا کہ میں بے وضو ان کا نام لوں، ایویں نہیں انہوں نے نام پائے، بڑے بڑے بادشاہوں کے مر گئے، ایویں نہیں محمود غزنوی کا نام زندہ، انہوں نے حضور سے محبت کی ہے، وہ صرف ہماری طرح نام نے آج محبت نہیں کی، انہوں نے پھر اپنی محبت کو اپنے عمل سے ثابت بھی کیا ہے۔ اس لیے ایک بات پتر، احمد نہیں کہنا، احمد کہنا، ٹھیک ہے؟ اور دھیان کرو، میں آپ سب بچوں سے گزارش کروں گا، اپنے علاقے محلے میں نا کوئی ٹیمیں تشکیل دو، اور ایک ایک دن رکھ لو ایک ایک گلی کے لیے، روز پتر آدھا گھنٹہ نکالو، اور گلیوں میں دیکھو جو محفلیں ہو گئی ہوئی ہیں نا ان کی فلیکسنگ اتارو، ان کی فلیکسنگ اتارو۔ آپ کے اکثر و بیشتر میں نے کچھ کرتے لوگ اچھی نیت سے ہیں، لیکن پھر کر کے نہ آگے دھیان نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیں گے جہاں جہاں حضرت جی پانی کے فلٹر لگے ہیں نا، وہاں کسی نہ کسی نے کوئی آیت لکھ دی ہوئی ہے، کوئی حدیث پاک لکھ دی ہوئی ہے کہ چلو یار کو پانی بھرنے آئے گا پڑے گا، آپ ذرا اس کو جا کے دیکھیے گا اس پہ کتنی دھول پڑی ہوئی ہے۔ پتر ڈیوٹی لگا لو سارے بچے، بھائی اج تو اس بورڈ نو صاف کرنا ہے، کل میں کراں گا، پرسوں اے کرے گا، اگلے دن اے کر۔ پتر ہمارے ارد گرد بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی تباہی ہو جائے گی، ہم پہ کوئی گرفت ہو جائے گی، آگے گرفت میں ہے حضرت جی، اور گرفت کیا ہونی ہے اس سے زیادہ، آگے عذاب میں ہم سارے ہیں، آگے حضرت جی۔ اس لیے بڑی باتیں کر لیں، آؤ اب کو عملی کام کریں حضرت جی، ٹھیک ہے؟ میں بھی حضرت اب پروگرام بڑے کم کرنے لگا، کوشش کرنی ہے 2 سے 3 دن زیادہ باہر نہ جاؤں، باقی ادھر رہیں اور اپنی سیال کوٹ میں کو عملی کام کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس فلیکس کا حال اتنا گندا ہے کہ لیکن وہ میری پہنچ سے باہر ہے، لگی اتنی اوپر ہوئی ہے، کچھ میری بڑی دوڑ ہے، اس لیے اب سیال کوٹ میں کام کریں حضرت۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے،